خوش آمدید۔ آج ہم وقت میں تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں، قدیم ایتھنز کی گلیوں میں ایک ایسے مفکر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس نے مغربی فلسفے پر گہرا اثر ڈالا، سقراط۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس سقراط کی تلاش سچائی کے عنوان سے کچھ اقتباسات ہیں جو ہمیں اس غیر معمولی شخصیت کے خیالات، اس وقت کے حالات اور سچائی کے لیے اس کی جو جستجو تھی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جستجو ان کی زندگی کا مرکز تھا۔ بالکل، تو ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ سقراط کے سوالات، اس کی زندگی آج ہمارے لیے کیوں اہم ہے۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایتھنز کا تصور کیجئے، جمہوریت ہے، ڈرامے ہیں، فلسفے پر بحث ہو رہی ہیں۔ بڑا متحرک شہر تھا اس وقت۔ ہاں، لیکن اسی شہر میں ایک شخص ہے، بالکل الگ تھلگ سا، سادہ کپڑے بلکہ کچھ غربت کے قریب، ننگے پاؤں یا شاید پھٹے جوتوں میں بازار میں گھومتا ہوا۔ کوئی شان و شوکت نہیں تھی۔ بالکل نہیں، نہ دولت نہ طاقت، لیکن پھر بھی ایتھنز کے جو ذہین نوجوان ہیں وہ اس کے گرد جمع ہیں۔ یہ سقراط ہے۔ یہ تصویری مطلب تھوڑی عجیب ہے نا؟ بالکل، اور یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ دور کیسا تھا۔ ایتھنز کا سنہری دور تو تھا، لیکن تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں، کچھ بے چینی بھی تھی۔ اچھا۔ ہاں، جیسے پیلوپونیشین جنگ کے اثرات تھے، جمہوریت پر بھی سوال اٹھ رہے تھے، اور پھر وہ سوفسٹائی تھے، سوفسٹس۔ ہاں، جو پیسے لے کر سکھاتے تھے، تقریر کرنا، بحث کرنا۔ جی بالکل، اور ان کے لیے اکثر سچائی سے زیادہ اہم تھا کہ بحث جیت لی جائے۔ اچھا۔ تو اس ماحول میں سقراط کا یہ کرنا کہ بغیر کسی فیس کے صرف سچائی کی بات کرنا، لوگوں سے مکالمہ کرنا، یہ بہت منفرد تھا، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تقریبی بھی۔ تو وہ اس مروجہ دانش کو چیلنج کر رہا تھا۔ ہاں، اور سوفسطائیوں کے دعووں کو بھی۔ تو سننے میں آتا ہے کہ وہ کوئی امیر شخص نہیں تھا، اس کی دولت اس کی باتیں تھیں، اس کی سوچ تھی۔ جی، اس کی اصل دولت وہی تھی۔ وہ ایتھنز کے اگورا یعنی جو مرکزی چوک یا بازار تھا، جی وہاں چلا جاتا ہاں، اور لوگوں سے مطلب کوئی بھی ہو، کاریگر، فوجی، سیاستدان، بس باتیں شروع کر دیتا۔ جی کسی سے بھی۔ اور یہ باتیں بھی کوئی ایسی ویسی نہیں ہوتی، بڑے بنیادی لیکن گہرے سوالات۔ بالکل، جیسے پوچھ لیا کسی فوجی سے کہ بھائی بہادری کیا ہے، اچھا۔ یا کسی سیاستدان سے انصاف کسے کہتے ہیں۔ ہاں، یا کوئی عالم بنتا تھا تو اس سے پوچھ لیا علم کیا ہے، اور تمہیں کیسے پتا کہ تم جانتے ہو۔ واہ۔ یہی تو اس کا مشہور طریقہ تھا جسے ہم آج سقراطی طریقہ کہتے ہیں، سوکریٹک میتھڈ۔ اچھا۔ اس کا کمال یہ نہیں تھا کہ وہ جواب دیتا تھا، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ سوالات کے ذریعے دوسروں کو ان کے اپنے ہی خیالات کی گہرائی تک، یا کہہ لیں کھوکھلے پن تک لے جاتا تھا۔ اچھا، مطلب وہ مکالمے کو ایسے چلاتا تھا کہ سامنے والا خود اپنے جواب میں تضاد محسوس کرنے لگے۔ بالکل، یہی بات تھی۔ تو یہ تو ایک طرح سے آئینہ دکھانے جیسا ہوا کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو کیا واقعی سمجھتے بھی ہو؟ بالکل، اور یہ مظاہرے اکثر لوگوں کو بہت ناگوار گزرتا تھا۔ ہاں، میں سوچ سکتی ہوں۔ سننے میں آتا ہے کہ لوگ اس کے سوالوں سے پریشان ہو جاتے تھے، کبھی کبھی تو غصے میں آ جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے یقین، ان کے جو پختہ عقائد تھے، ان کی بنیادوں کو ہلا دیتا تھا۔ اوہ۔ وہ انہیں ایک طرح سے مجبور کرتا تھا کہ وہ مانیں کہ جسے وہ سچ سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی ٹھوس وجہ شاید ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑا مشکل سبق ہے۔ جی، یہ دانشورانہ عاجزی کا سبق تھا، انٹلیکچوئل ہیوملٹی، یہ سمجھنا کہ اصل علم یہ جاننا ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ سقراط کا وہ مشہور قول بھی تو ہے۔ جی ہاں، کہ میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو یہ صرف ذاتی سطح پر نہیں تھا، اس نے نوجوانوں کو خاص طور پر متاثر کیا۔ بہت زیادہ۔ انہیں سکھایا کہ بڑوں کی یا روایات کی یا ریاست کی ہر بات کو بس آنکھیں بند کر کے نہ مان لو۔ کیا کہتا تھا وہ ان سے؟ وہ کہتا تھا اپنے دماغ سے سوچو، صرف وہی سچ ہے جسے تم خود دلیل سے جانچ پرکھ کر درست پاؤ۔ تو یہ تو آزادانہ اور تنقیدی سوچ کی تربیت تھی۔ بالکل، اور یہیں سے مسائل شروع ہوئے۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں، ایتھنز کا معاشرہ جمہوری ہونے کے باوجود اپنی روایات پر، اپنے سماجی ڈھانچے پر فخر کرتا تھا۔ ٹھیک۔ تو سقراط کا یہ طریقہ جو مروجہ عقائد پر، دیوتاؤں کے بارے میں جو تصورات تھے ان پر، بزرگوں کے احترام کے جو روایتی نظریات تھے ان سب پر سوال اٹھاتا تھا۔ ہاں۔
یہ بہت سے طاقتور لوگوں کو خطرناک لگا۔ انہیں لگا کہ یہ نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے؟ جی بالکل، کہ انہیں باغی بنا رہا ہے۔ تو یہ صرف فلسفے کی بحث نہیں رہی، پھر یہ ایک سماجی اور سیاسی مسئلہ بن گیا۔ ہاں بالکل، ذرائع میں ذکر آتا ہے کہ کچھ باثر لوگ جیسے اینٹس نامی ایک سیاستدان تھا، وہ اسے خاص طور پر ناراض تھے۔ کیوں؟ انہیں لگتا تھا کہ سقراط کی تعلیمات ایتھنز کی جو اقدار ہیں ان کے لیے خطرہ ہیں۔ اچھا۔ خاص طور پر وہ جو جنگ ہوئی تھی، پیلوپونیشین جنگ، اس میں شکست کے بعد ایتھنز میں ایک طرح کی غیر یقینی کی کیفیت تھی، تھوڑی قدامت پسندی بڑھ رہی تھی۔ تو ایسے میں سقراط کا سوال اٹھانا؟ ہاں، ایسے میں ایک ایسا شخص جو مسلسل سوال اٹھا رہا تھا اور نوجوانوں کو بھی یہی سکھا رہا تھا، اسے نظام کے لیے چیلنج سمجھا گیا۔ یہ صرف نظریات کی جنگ نہیں رہی، اس میں سیاسی طاقت، سماجی استحکام، یہ سب خدشات شامل ہو گئے۔ اور پھر جیسا کہ ہم جانتے ہیں، معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ یہاں بات واقعی سنگین ہو جاتی ہے۔ جی، سقراط پر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا۔ الزامات کیا تھے؟ سننے میں آتا ہے 2 بنیادی الزام تھے۔ جی، پہلا یہ کہ وہ شہر کے جو دیوتا ہیں انہیں نہیں مانتا اور نئے دیوتا لاتا ہے، اور دوسرا وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ افلاطون کی وہ تحریر ہے اپولوجی، جو سقراط کے دفاع کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، وہ اس مقدمے کی سب سے اہم دستاویز سمجھی جاتی ہے۔ اس میں سقراط نے ان الزامات کو رد کیا۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ وہ دیوتاؤں کو مانتا ہے، بلکہ اس کا تو ماننا تھا کہ اسے ایک الہامی آواز، جسے وہ ڈائمونین کہتا تھا، وہ رہنمائی کرتی ہے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اچھا۔ اور جہاں تک نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے، اس نے کہا بھائی میں تو صرف سوال پوچھتا ہوں، میں کوئی استاد تھوڑی ہوں جو پیسے لے کر کچھ سکھاتا ہوں، لوگ خود آتے ہیں میری باتیں سننے۔ لیکن اس نے معافی مانگنے یا اپنا طریقہ بدلنے سے تو انکار کر دیا نا؟ بالکل نہیں، افلاطون کے مطابق اس نے عدالت میں بڑا بے باک موقف اپنایا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ میں تو ایتھنز کے لیے ایک نعمت ہوں، ایک بھنگ مکھی گیٹ فلائی کی طرح۔ بھنگ مکھی؟ مطلب جو سوئے ہوئے معاشرے کو ڈنگ مار کر جھنجھوڑ کر جگاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے سزا دی تو یہ ایتھنز کا اپنا نقصان ہوگا۔ یہ تو بڑی غیر معمولی دفاعی حکمت عملی تھی۔ دراصل یہ دفاع سے زیادہ اپنے مشن کا اعلان تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، لوگوں کو اپنی روح کی فکر کرنے، علم اور سچائی کی تلاش پر اکسانا۔ اس نے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ بالکل، اس نے کہا کہ ایک غیر جانچ شدہ زندگی جینے کے قابل نہیں ہوتی۔ An unexamined life is not worth living۔ واہ! یہ فرد کے ضمیر اور ریاست کے اختیار کے درمیان ایک لازوال کشمکش کی صورتحال تھی۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ جوری نے اسے مجرم قرار دے دیا؟ جی ہاں، پھر سزا پر بحث ہوئی۔ استغاثہ نے سزائے موت مانگی۔ اور سقراط سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے لیے کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ ہاں، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے پہلے تو کچھ طنزیہ انداز میں کہا کہ بھائی میں نے شہر کی اتنی خدمت کی ہے، مجھے تو قومی ہیرو کی طرح پینشن ملنی چاہیے۔ ہے واقعی؟ جی، پھر شاید زیادہ سنجیدگی سے اس نے ایک معمولی جرمانے کی سزا تجویز کی۔ یہ رویہ تو شاید جوری کو پسند نہیں آیا ہوگا۔ بالکل، انہیں لگا کہ وہ عدالت کا مذاق اڑا رہا ہے یا اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی اکثریت نے اسے سزائے موت سنا دی۔ یعنی وہ ہیملاک زہر پینا؟ جی، ہیملاک نامی زہریلے پودے کا رس۔ یہ سن کر تو اس کے دوستوں شاگردوں پر کیا گزری ہوگی؟ بہت غمزدہ تھے، رو رہے تھے۔ سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے سقراط کو جیل سے بھگانے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اچھا؟ ہاں، کریٹو نامی اس کا ایک امیر دوست تھا۔ اس نے کہا میں سارے انتظامات کر سکتا ہوں، رشوت دے کر تمہیں نکالا جا سکتا ہے۔ افلاطون کا ایک مکالمہ بھی ہے نا کریٹو، اسی موضوع پر؟ جی ہاں، بالکل اسی پر ہے۔ کریٹو دلائل دیتا ہے کہ بھاگو اپنے بچوں کی خاطر، دوستوں کی خاطر، اور یہ بھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دوستوں نے بچایا نہیں۔ لیکن سقراط کا جواب، وہ تو اس کی پوری زندگی کا نچوڑ لگتا ہے۔ جی، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کریٹو کو سمجھایا کہ بھئی اگر میں بھاگ جاؤں تو یہ ان تمام اصولوں کی نفی ہوگی جن کی میں زندگی بھر بات کرتا رہا ہوں۔ اچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایتھنز کے قوانین کے تحت زندگی گزاری ہے، ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب جب وہی قوانین میرے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو ان سے بھاگنا بزدلی ہوگی، اصول شکنی ہوگی۔ یعنی ریاست سے ایک طرح کا معاہدہ ہے؟ ہاں، اس نے یہی کہا کہ ریاست کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اسے توڑنا غلط ہے۔
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنی باتوں سے، اپنے اصولوں سے، موت کے ڈر سے بھاگ گیا تو میری ساری زندگی، میری ساری تعلیمات ایک جھوٹ بن جائیں گی۔ بالکل۔ میں نے سچائی کے لیے زندگی گزاری ہے اور میں اسی کے لیے مروں گا۔ یہ الفاظ تو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ بالکل، یہ ذاتی حفاظت پر اصولوں کی مکمل فتح تھی۔ اس نے دلیل دی کہ جسم کو بچانے کے لیے روح کو نقصان پہنچانا یہ زیادہ بڑا المیہ ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ اصل موت جسمانی نہیں، اخلاقی موت ہے، جی ہاں، اور قانونوں کی نافرمانی کرنا، اپنے ضمیر کے خلاف جانا، یہ ایک طرح کی اخلاقی موت تھی۔ اور پھر وہ آخری دن، کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آخری لمحات تک بالکل پرسکون رہا۔ جی بالکل، جیل میں اپنے دوستوں سے فلسفے پر گفتگو کرتا رہا، روح کے امر ہونے پر بات کی۔ افلاطون کا مکالمہ ہے فیڈو، اس میں اس کی تفصیل ہے۔ وہ موت سے ڈر نہیں رہا تھا، نہیں، وہ اسے ایک طرح سے اگلی منزل کا سفر سمجھ رہا تھا۔ یہ خود اعتمادی، یہ سکون حیران کن ہے۔ بہت۔ جب جلاد زہر کا پیالہ لے کر آیا تو سقراط نے سکون سے پوچھا کہ اسے کیسے پینا ہے۔ اچھا، ہدایات سنی اور پھر بنا کسی ہچکچاہٹ کے، بنا کسی شکایت کے پیالہ لیا اور پی لیا۔ اور اس کے دوست؟ وہ رو پڑے، لیکن اس نے انہیں تسلی دی، کہا کہ خاموشی سے اس عمل کو مکمل ہونے دیں۔ یہ منظر تو صدیوں سے فنکاروں اور مفکروں کو متاثر کرتا رہا ہے۔ جی ہاں، ایک شخص جو سچائی پر قائم رہنے کے لیے موت کو اتنے سکون سے گلے لگا لے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو سقراط کی موت صرف ایک المناک واقعہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ اصول پسندی کی، فکری ایمانداری کی، ضمیر کی آزادی کی ایک بہت طاقتور اور لازوال علامت بن گئی۔ اس نے عملی طور پر ثابت کر دیا۔ ہاں، کہ کچھ اقدار ایسی ہیں جو زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتی ہیں۔ اس نے جسمانی بقا پر فکری اور اخلاقی سالمیت کو ترجیح دی۔ اس کی موت کا ایتھنز پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ کیا لوگوں کو فوراً احساس ہوا کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے؟ شاید فوراً نہیں، کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ بعد میں ایتھنز کے لوگوں کو پچھتاوا ہوا اور انہوں نے سقراط پر الزام لگانے والوں کو سزا بھی دی۔ اچھا، لیکن اصل اور جو دیرپا اثر تھا وہ اس کی موت سے زیادہ اس کی زندگی کا اور اس کی تعلیمات کا تھا، جو اس کے شاگردوں نے محفوظ کیں۔ خاص طور پر افلاطون نے؟ جی، خاص طور پر افلاطون نے۔ انہوں نے اپنے مکالمات میں سقراط کو مرکزی کردار بنا کر اس کے خیالات، اس کے طریقے کو امر کر دیا۔ اگر افلاطون نہ ہوتے تو شاید آج ہم سقراط کو اتنا نہ جانتے ہوتے۔ تو اس پوری کہانی، اس گہری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اگر ہمیں سقراط کی زندگی اور موت سے کوئی ایک بنیادی سبق لینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے ماخذ سے، اپنی سچائی اور ایمانداری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بالکل صحیح نچوڑ ہے، اور اس سچائی تک پہنچنے کا راستہ وہ وہی ہے جو سقراط نے دکھایا۔ کیا؟ سوال پوچھو، نہ صرف دوسروں سے بلکہ خود اپنے آپ سے بھی۔ اپنے آپ سے؟ ہاں، اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی اقدار کو جانچو، کیا وہ واقعی تمہارے اپنے ہیں یا صرف سنی سنائی باتیں ہیں؟ اور پھر؟ اور جب تمہیں اپنی دلیل اور ضمیر کی بنیاد پر کوئی سچائی ملے تو اس پر قائم رہو، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سقراط کی میراث صرف فلسفے کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ آج کی زندگی میں بھی اتنی ہی متعلقہ ہے؟ بلا شبہ، آج ہم معلومات کے ایک ایسے سمندر میں ہیں جہاں سچ، جھوٹ، پروپیگنڈا، مختلف نظریات کا شور ہے۔ ہاں بالکل، سوشل میڈیا، سیاسی تقسیم، سماجی دباؤ، یہ سب ہمیں ہر طرف سے کھینچتے ہیں۔ تو ایسے میں سقراط کی یاد دہانی کہ رکو، سوچو، سوال کرو، ثبوت مانگو، اپنے ضمیر کی سنو، یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ یہ ہمیں تنقیدی سوچ سکھاتی ہے، کریٹیکل تھنکنگ۔ جی ہاں، تنقیدی سوچ اور فکری امانت داری، انٹلیکچوئل آنیسٹی، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اپنی لا علمی کو تسلیم کرنا اور سچائی کو اپنی پسند ناپسند پر ترجیح دینے کا حوصلہ، اور سب سے بڑھ کر اخلاقی جرت، مورل کریج، یعنی مقبول رائے یا طاقت کے سامنے اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کی ہمت۔ تو یہ صرف قدیم یونان کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس فرد کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو ایک بامانی، باضمیر زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم نے سقراط کی تلاش سچائی کے اقتباسات کی روشنی میں سقراط کی فکرانگیز زندگی، اس کے چیلنجنگ سوالات،
اصولوں پر اس کی ثابت قدمی اور اس کی لازوال میراث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، سقراط کی روایت کے مطابق ہی سمجھ لیں۔ جی؟ آج کے اس پیچیدہ دور میں جہاں معلومات کی بھرمار ہے، گروہی شناخت کا دباؤ ہے، ایک فرد کے لیے اپنی ذاتی تحقیق شدہ سچائی اور اخلاقی اصولوں پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ معاشرتی ہم آہنگی اور ذاتی ضمیر کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے؟ اور وہ کون سی حد ہے جہاں آ کر اصول پسندی، ضد یا شاید سماج دشمنی بن سکتی ہے؟ اس کی حدود کیا ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اس فکر انگیز گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔